بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں ہر طرف ہر مذہب کے انسان موجود ہیں۔ اربوں خربوں نہ جانے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں اور کتنے الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں۔ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اختلافات ضرور ہیں، یہاں تک کہ آج کے اس دور میں اگر ایک گھر میں 5 بھائی ہے تو ان 5 بھائیوں میں بھی اختلاف ہے۔ خاندان ہے، خاندان میں اختلاف ہے، کوئی تنظیم ہے، تنظیم میں اختلاف ہے۔ غرض پوری دنیا میں ہر انسان کے درمیان اختلافات موجود ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اس دنیا میں جس خالق نے پیدا کیا اس اللہ کے ایک ہونے میں بھی اختلاف۔ ہم ایک مانتے ہیں، کچھ 2 مانتے ہیں، کوئی مذہب والے 3 مانتے ہیں، کوئی مذہب والے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ غرض ہر جگہ پر اختلاف، ہر انسان کسی نہ کسی اختلاف میں موجود ہے، لیکن پوری دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کو ہر انسان مانتا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جس کو ہر انسان مانتا ہے، ایمان والا بھی مانتا ہے، بغیر ایمان والا بھی مانتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے موت۔ وہ چیز ہے موت۔ موت کے درمیان کسی کو اختلاف نہیں، موت کو ہر انسان مانتا ہے۔ ایمان والا بھی جانتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ بھی جانتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر مجھے جانا ہے۔ ہر چیز کے درمیان اختلاف ہے، موت کے درمیان کسی کو اختلاف نہیں۔ موت کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے، امیر ہو غریب ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اب رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے، جب ہمیں معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، بولو ہم اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ جب مرنا ہے، اس رب کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، تو پھر ہمیں موت سے کبھی ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے؟ جب گناہوں کے دلدل میں جب پھنس جاتے ہیں، گناہ کرنے کا ارادہ جب دل میں آتا ہے، تو پھر دل کے اندر یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یار یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے کھڑا ہونا ہے۔ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مسجد سے ایک راستے کی طرف جا رہے ہیں، سرکار نے اس راستے پر کچھ نوجوانوں کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ نوجوان بیٹھے تھے اور کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم اس طرح سڑکوں پر بیٹھ کر کھلکھلا کر زور زور سے ہنس رہے ہو، اے لوگو جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، اس رب کائنات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اے لوگو جو میں جانتا ہوں اگر وہ چیزیں تم جان لو تو زیادہ رو گے۔ جو میں جانتا ہوں وہ اگر تمہیں میں بتا دوں تو پھر تم ہنسو گے کم، زیادہ رو گے۔ پھر سرکار نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، اکثر موت کو یاد کیا کرو، اکثروا ذکرھا من لذات الموت۔ سرکار فرماتے ہیں، لوگو موت کو یاد کیا کرو، جو انسان موت کو جتنا یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا، اے ام المومنین آپ بتائیے، دنیا میں کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ ہمیں شہیدوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے؟
قیامت میں ہم اٹھائے جائیں تو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے لوگو تم دین میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرو، دین میں 20 مرتبہ۔ یہ آج میں نے موت کا تذکرہ اس لیے شروع کیا ہے کہ آج چاند دکھے تو آج، ورنہ کل اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ ہمیں 31 دسمبر تو یاد رہتا ہے، غیروں کے طریقے تو ہمیں یاد رہتے ہیں۔ اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے، آج آئے ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہمیں اور مہلت دے رہا ہے، اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے اور مہلتیں دے رہا ہے کہ آجا بندے میری بارگاہ میں۔ ہم کوئی بات، اتنے کرشمے، اتنی چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہے، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، جب کسی کا جنازہ دیکھو پھر بھی ڈرو، آج اس کا جنازہ دیکھ رہے ہو کل تمہارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، لیکن ہم موت سے ڈرتے نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں موت کی، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو انسان دین میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، اس موت کو یاد کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ موت کو یاد کرنے والا دین میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرنا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت سے بچا نہیں سکتی۔ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ کہے کہ میرے علاج سے تم بچ جاؤ گے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ رب فرماتا ہے اگر تم کتنی ہی سخت کوٹڑیوں کے اندر بند ہو کے رہ جاؤ، موت کا فرشتہ آئے گا، موت آنی ہے۔ جب موت آئے گی، اور یہ بھی یاد رکھیں، کوئی انسان یہ کہے کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ چاہے گا تب تک انسان زندہ رہے گا، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی ملک الموت آ جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر بندے کی موت کا ایک وقت متعین ہے، ایک وقت لکھا ہوا ہے۔ کب لکھا ہوا ہے؟ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے لکھا ہوا ہے۔ جب بندہ زمین پر پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے نصیبے میں رزق کتنا ہے، یہ زمین پر کیا کرے گا، کتنے سال جیے گا، کب مرے گا۔ پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کی موت کا ایک وقت متعین ہے، اور جب وہ وقت متعین آ جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ پہلے آتا ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں آتا ہے۔ موت آنی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کسی کو معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ آج یہاں میں بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھ بھی پائیں گے یا اس سے پہلے مر جائیں گے، کسی کو نہیں معلوم۔ وہ اللہ والے تھے اولیاء کرام جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج ہم موت کو یاد نہیں کرتے، اسی لیے گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سرکار کی شفاعت ہمیں مل جائے گی، سرکار کی شفاعت ضرور ملے گی، لیکن سرکار کی شفاعت قیامت میں ہوگی۔ قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا۔ ایسے عالم میں رب ارشاد فرمائے گا، حبیب اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، مانگو حبیب کیا مانگتے ہو۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، لیکن قیامت سے پہلے قبر کا منظر ہوگا، اور قبر سے پہلے موت کا منظر ہوگا۔ یہ موت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، عصیاں شیار ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کون ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ جن کو اللہ نے بغیر باپ کے مریم کے پیٹ سے پیدا کیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا تذکرہ سنتے تھے تو جسم سے خون نکلنے لگتا تھا۔ موت کا تذکرہ سن کر، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت کا تذکرہ سن کر جسم سے خون نکلنے لگتا تھا۔ اور کتابوں میں بتایا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب موت کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو آپ کا جسم لرزنے اور کانپنے لگتا تھا۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی ہیں۔
جن کے صدقے میں امت کو جنت ملنے والی ہے، وہ اللہ کے نبی موت کا تذکرہ سن کر جسم سے خون نکلنے لگے، وہ اللہ کے نبی موت کا تذکرہ سن کر جسم کانپنے لگے۔ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پوری زندگی گناہوں میں ہم نے گزاری ہے، ہمیں موت سے اتنا بھی ڈر نہیں لگتا۔ یہ موت کتنی سخت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ایک نرم کپڑے کو خاردار درخت کے اوپر بچھایا جائے، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، اور اس کانٹے کے اوپر نرم کپڑے کو بچھایا جائے، اور بچھانے کے بعد زور سے اس کپڑے کو کھینچا جائے۔ بتاؤ، جب اس درخت کے اوپر سے نرم کپڑے کو زور سے کھینچا جائے گا، پورا کپڑا پھٹ جائے گا، کپڑے کا ریزہ الگ ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے یہی مثال موت کی ہے۔ انسان کے جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے، وہ روح نکلنے کا جو منظر ہوتا ہے وہ اتنا کٹھن ہوتا ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس انسان کے ہاتھ اور پاؤں سے طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، روح نکلتے وقت یہ ہاتھ اور پاؤں کی طاقت ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اگر روح نکلتے وقت ہاتھ اور پاؤں کی اللہ طاقت ختم نہ کرے تو وہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹ دے۔ اتنی تکلیف، موت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب موت آتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اس وقت انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ ایسے عالم میں تم اس انسان کو پوری دنیا کا سارا پانی پلا دو پھر بھی وہ پیاسا رہے گا۔ پوری دنیا کے سارے دریا، سارے نہر، سارا پانی پلا دو پھر بھی وہ انسان پیاسا رہے گا۔ اور ایسے عالم میں شیطان حملہ کرتا ہے، ایسے عالم میں شیطان حملہ کرتا ہے۔ بچتا وہی ہے جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے، بچتا وہی ہے جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اور جس کی اللہ حفاظت نہ کرے ایسے موت کے عالم میں اس دنیا سے جاتا ہے تو بغیر ایمان کے چلا جاتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے، عبادت کر رہے ہیں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری موت ایمان پر ہوگی۔ بڑے بڑے واقعات کتابوں میں موجود ہے۔ ایک انسان تھا جو وقت کا بڑا محدث تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا فقیہ، حدیثیں جانتا تھا، قرآن کے احکام جانتا تھا، فقہ کے احکام جانتا تھا، بہت بڑا محدث تھا، لیکن مرد دم کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ کس چیز کی بنیاد پر؟ یہ بھی آپ سن لیں۔ آج ہمارا نوجوان ہماری مذہب اسلام کی کچھ قانون کو لے کر مذاق اڑاتا ہے۔ ہم ہیں مسلمان، لیکن اس کے باوجود ہم مذہب اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم سرکار کے ماننے والے، یہ مذہب اسلام ہمارے لیے آیا ہے، اسی مذہب پر ہم چلیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھنا، کامیاب وہ انسان ہوگا جو مذہب اسلام پر ہوگا، اور جو انسان مذہب اسلام سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹ جائے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت بڑا محدث، بہت بڑا فقیہ، قرآن کا علم رکھنے والا اس دنیا سے گیا بغیر ایمان کے گیا۔ کس لیے گیا؟ اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرا شوہر تو بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مفتی تھا، بہت بڑا فقیہ تھا، بہت سارے احکام جانتا تھا، لیکن مرتے دم اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ بتا تو صحیح، تو اس کی بیوی ہے، ساری راز کی بات تو جانتی ہے، بتا تیرے شوہر کو مرتے دم کلمہ کیوں نصیب نہیں ہوا؟ تو اس بیوی نے کہا اے لوگو، اگر پوچھ ہی رہے ہو، جاننا چاہتے ہو تو جان لو، میرا شوہر عالم ضرور تھا، قرآن کے احکام ضرور جانتا تھا، بہت بڑا مفتی ضرور تھا، لیکن میرا شوہر جب بھی غسل جنابت کی باری آتی تو غسل جنابت کے وقت کہتا تھا کہ یہ مذہب اسلام میں جماع کے بعد غسل کرنا جو ضروری ہے یہ چیز مجھے پسند نہیں۔ یہودیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے، یہودیوں کے مذہب میں جماع کرنے کے بعد غسل جنابت کی کوئی حاجت نہیں۔ تو وہ میرا شوہر بہت بڑا مفتی تو تھا، لیکن ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اسلام میں جماع کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، یہ چیز مجھے پسند نہیں۔ یہودیوں کے مذہب میں یہ بات نہیں، مجھے یہودی مذہب اس چیز میں بہت اچھا لگتا ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا شوہر مذہب اسلام کی ایک بات کا مذاق اڑاتا تھا، مرتے دم اسے کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ احتسبوا فإنہ یحاسبکم، حساب لیا جائے اس سے پہلے خود اپنا حساب لے لو۔ رب حساب لے، اس سے پہلے اپنا حساب کر لو۔
ہم نہ جانے پورے دن میں کتنی مذہب اسلام کے احکام کو مذاقاً اڑا دیا کرتے ہیں۔ موت ایسی ایک شدید تکلیف کہ اس وقت اللہ جسے بچا لے وہی انسان بچ سکتا ہے، ورنہ شیطان اس وقت ایسا حملہ کرتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں بالکل سکرات کا عالم، ہاتھ اور پاؤں سے طاقت ختم، یہاں تک کہ زبان بھی لڑکھڑانے لگتی ہے، زبان کچھ بول بھی نہیں پاتی۔ ایسے عالم میں نفسی کا عالم ہے، بالکل سکرات کا عالم۔ شیطان ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آتا ہے اور آنے کے بعد اسی سامنے لیٹے ہوئے انسان سے کہتا ہے تجھے پیاس لگی ہے؟ وہ انسان کہتا ہاں مجھے پیاس لگی ہے۔ کہا تجھے اگر پانی پینا ہے تو اللہ کی ذات سے انکار کر دے، میں تجھے پانی پلا دوں گا۔ ایسے عالم میں شیطان حملہ کرتا ہے اور اس وقت اللہ جس کی حفاظت کرے وہ بچ جاتا ہے، لیکن جس کی اللہ حفاظت نہ کرے، جس نے گناہوں والی زندگی گزاری ہو۔ اچھا پھر سرکار نے فرمایا کہ وہ شیطان پانی کا گلاس لے کر کھڑا رہتا ہے، اس انسان سے کہتا ہے تجھے پیاس لگی؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے پیاس لگی، مجھے پانی پینا ہے۔ وہ شیطان کہتا ہے اللہ کی ذات سے انکار کر دے۔ اب وہ انسان، پیاس تو لگی ہے، سخت خطرناک پیاس لگی ہے، ایسے عالم میں وہ انسان بس اللہ کی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ کی ذات سے انکار کرتا ہے۔ یہاں انکار کرتا ہے، یہاں روح نکلتی ہے۔ یہاں اللہ کی ذات سے انکار کیا اور یہاں روح نکلی، نہ پانی ملا نہ اللہ کی رضا ملی، نہ پانی ملا نہ اللہ کی رضا ملی۔ وہ انسان اس دنیا سے گیا تو بغیر ایمان کے گیا۔ صاحبو اپنے آپ کا محاسبہ کر لو۔ دعا تو کرتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، کلمہ ایسے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کلمہ نصیب کرنے کے لیے کلمے والے کی بات کو ماننا پڑتا ہے، اس زندگی پہ رہنا ہے تو سرکار ابوالقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور جب ان کے فرامین پر ہم عمل کریں گے تو ہمیں مرتے دم کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ موت اتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ جب کسی قبر پر جاتے، کسی قبر پر جانے کے بعد ٹھوکر لگاتے اور ٹھوکر لگانے کے بعد کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ برسوں سے مرا ہوا انسان عیسیٰ علیہ السلام کی ٹھوکر سے دوبارہ زندہ ہوتا تھا۔ کئی واقعات ایسے گزرے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں نے بہتوں کو زندہ کیا ہے، چلو آج میں اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں، ماں کی قبر پہ جاؤں اور ماں کی قبر پر جا کر ماں کو دوبارہ زندہ کروں۔ اوروں کو زندہ کیا ہے، اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، جب اوروں کو زندہ کیا ہے تو جاؤں میں اپنی ماں کو زندہ کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر پر آئے۔ اب یہ دیکھیے گا ادب، حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اتنی بڑی شان ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر پر آ کر ایسے ٹھوکر مار کے ماں کو زندہ نہیں کیا۔ ادب دیکھیں کیسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر پر آئے اور ماں کی قبر پر آ کر ہاتھ باندھ کر عرض کی امی اللہ نے مجھے وہ شان عطا کی ہے، میں ٹھوکر مارتا ہوں مردے زندہ ہو جاتے ہیں، ماں اگر اجازت ہو تو تجھے بھی زندہ کروں۔ یہ شان ہے، یہ ماں کا ادب ہے۔ ایسے بڑا مقام نہیں ملا کرتا ہے، ہم ماں کو دھتکار دیا کرتے۔ ماں کی دوا کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے، دوستوں کے لیے ہمارے پاس سارے پیسے ہیں، باہر رنگینیاں کرنے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، موجود نہیں ہے تو ایک ماں کی دوا کے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادب دیکھیں ماں کا، اللہ کے نبی ہیں، یہ معمولی انسان نہیں، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر پر آ کر عرض کرتے امی اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، میں ٹھوکر لگاؤں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ماں اگر اجازت ہو تو تجھے بھی دوبارہ زندہ کروں۔ ابھی اجازت مانگی تھی کہ ماں نے قبر سے آواز دی بیٹا میں جانتی ہوں تو مجھے زندہ تو کر دے گا، بیٹا میں جانتی ہوں کہ اللہ نے تجھے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ تیرے ٹھوکر سے اللہ مجھے دوبارہ زندہ تو کر دے گا، لیکن بیٹا مت کرنا ایسا، مجھے دوبارہ زندہ مت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں آخر بات کیا ہے
کس لیے منع کر رہی ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو دوبارہ زندہ تو کر سکتا ہے، لیکن دوبارہ میں زندہ ہو جاؤں گی تو ایک نہ ایک دن پھر مجھے مرنا ہے، اور بیٹا ایک مرتبہ جب موت آئی تھی تو اس کی سختیاں اتنی تکلیفیں ہوئی تھی کہ وہ تکلیفیں آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ موت کے وقت اتنی تکلیفیں ہوئی تھی آج تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ بیٹا تو زندہ تو کر دے گا لیکن ایک نہ ایک دن پھر موت آئے گی۔ بیٹا اب تیری ماں میں موت کی تکلیف کو دوبارہ سہن کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ بطول ہے، بطول مریم، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن میں کئی آیتیں نازل فرمائی ہے۔ ان کی شان میں اللہ نے پوری سورہ مریم کو نازل فرمایا ہے۔ یہ مریم ہے، یہ مریم کہتی بیٹا تو زندہ تو کر دے گا لیکن موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے تیری ماں کے اندر اب طاقت نہیں کہ دوبارہ اس تکلیف کو اٹھا سکے۔ اس موت سے ہمیں گزرنا ہے، اس جگہ سے ہمیں جانا ہے۔ موت آنی ہے، موت برحق ہے، کسی بھی طرح کہیں بھی چلے جاؤ۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھنا کہ موت انسان کو اس جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں اس کی موت لکھی ہے، اس انسان کو اس جگہ پہنچا دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے، ملک الموت بھی آئے اور ملک الموت نے آ کر ایک انسان کو گھور کے دیکھا۔ گھور کے دیکھنا تھا کہ وہ انسان نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا حضور یہ کون ہے جو مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت ہے۔ کہا حضرت ان سے پوچھئے مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ملک الموت سب کو دکھتے تھے، پہلے دکھتے تھے۔ آپ نے شاید دھیان ہوگا آپ کو، میں نے سنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک تماچا لگایا تھا، آنکھ باہر آ گئی تھی، تب سے ملک الموت دکھنا بند ہو گئے، ورنہ پہلے ملک الموت جب آتے تھے تو لوگوں کو دکھتے تھے۔ اس انسان نے کہا حضور یہ اگر ملک الموت ہیں تو مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں، پوچھئے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان تو اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا بس حضرت یہ اگر ملک الموت ہے مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں، بس آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، ہوا کو حکم دیجئے مجھے یہاں سے کہیں دور پہنچا دے، اب میں آپ کی بارگاہ میں بھی نہیں بیٹھوں گا، ملک الموت مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے کہیں دور پہنچا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اس انسان کو لے کر دوسری جگہ چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت تم اسے گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس انسان کو گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا اللہ کے نبی میں گھور کر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ مجھے آج اس کی روح نکالنے کا حکم دیا گیا تھا، آج اس کی روح نکالنے کا مجھے حکم دیا گیا تھا، اور فلاں جگہ کا حکم دیا تھا کہ وہاں یہ انسان پہنچے تب اس کی روح نکال لینا، لیکن جب اس کی روح نکالنے میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں وہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہے، وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ جیسے ہی میں نے اسے گھور کر دیکھا اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا اور آپ نے ہوا کے ذریعے اسے وہاں پہنچا دیا، اے اللہ کے نبی ہوا کے ذریعے وہ انسان وہاں پہنچا، میں نے اس کی روح کو نکال لیا۔ موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ موت کی سختیاں اتنی خطرناک ہے کہ ہم میں سے کوئی انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے، لیکن کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جو موت کو اتنا عزیز رکھتے ہیں، موت سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل آخری وقت ہے، سکرات کا عالم ہے، بس اب بستر پر ان کی روح نکل جائے گی، انتقال ہو جائے گا۔ آپ کی اہلیہ آپ کی بیوی نے جب حضرت بلال حبشی کو بالکل سکرات کے عالم میں دیکھا تو زبان سے کہنے لگی واہ حسرتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اب میرے شوہر کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی نے اپنی پوری طاقت کو جمع کیا اور پوری طاقت جمع کرنے کے بعد کہا اے میری بیوی واہ حسرتا، واہ حسرتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس مت کہو، بلکہ یہ کہو آج افسوس کی بات نہیں، آج تو خوشی کی بات ہے، آج افسوس کی بات نہیں خوشی کی بات ہے۔ بیوی نے کہا میرے سردار ابھی آپ کا انتقال ہو جائے گا، افسوس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں خوشی کی بات ہے، آخر کیا بات ہے؟ حضرت بلال حبشی نے کہا اے میری شریک حیات تیرے لیے افسوس کی بات ہے، یہ موت آنے والی ہے، موت سے مجھے افسوس نہیں، موت سے مجھے خوشی ہے، اس لیے ہے کہ جب میں اس موت کے پل سے گزروں گا قبر میں پہنچوں گا میرے سرکار کا مجھے دیدار ہوگا، قبر میں پہنچوں گا تو مجھے میرے سرکار کا دیدار ہوگا، اور جب سرکار کا دیدار ہوگا ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ ہیں جو موت سے اتنی محبت بھی کرتے ہیں، یہ اللہ والے موت سے محبت کرتے ہیں، اور ہم موت سے نفرت۔ مرنا تو ہے، یہ تو کنفرم ہے، مرنا تو ہے، جب مرنا ہے
اور ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو اس شان سے جایا جائے کہ اس دنیا سے جائیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوں، مدینے والے مصطفیٰ بھی ہم سے راضی ہوں۔ مرنا تو ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کوئی نہیں بچ سکتا۔ کوئی سات سمندر کی تہہ میں جا کے چھپ جائے یا کہیں بھی جا کے چھپ جائے، موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ جیسے ہی ملک الموت آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت کیوں آئے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہ اللہ نے بھیجا ہے آپ کی روح نکالنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، ملک الموت جاؤ اللہ سے کہہ دینا ایک دوست بھی دوسرے دوست کی روح نکالتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کی روح نکالتا ہے، مار دیتا ہے اسے۔ جاؤ کہہ دینا اللہ سے کہ اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل دوست بنایا ہے تو ایک دوست دوسرے دوست کی روح نہیں نکالتا، جاؤ کہہ دو۔ ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں کہا، مالک تیرے دوست خلیل نے عرض کیا ہے کیا ایک دوست دوسرے دوست کی روح نکالتا ہے؟ مالک کیا کروں؟ رب نے ارشاد فرمایا، ملک الموت جاؤ میرے خلیل کے پاس، جاؤ ابراہیم کے پاس اور جا کر کہہ دو کیا ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے؟ ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہوتا؟ کیا ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کی جب خواہش ہوتی ہے تو انکار کر دیتا ہے؟ ملک الموت آئے اور کہا، اے اللہ کے خلیل، رب نے ارشاد فرمایا کیا ایک دوست دوسرے دوست کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے؟ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے ملک الموت اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو ابھی روح نکال لے، اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو ابھی یہ روح نکال لے۔ یہ ہے وہ اللہ والے جو موت کو اتنا پسند کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم موت سے غافل ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمیں موت کی ذرہ برابر فکر نہیں۔ ہم قبرستان میں آتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا قبروں کو دیکھو، قبروں پاس جا کر فاتحہ پڑھو، قبر کا دیدار کرو، اس لیے کہ قبر کا دیدار کر کے تمہارا دل نرم ہوگا اور دل کے اندر یہ بات آئے گی آج میں اس کی قبر پر آیا ہوں، کل کوئی میری قبر پہ بھی آئے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور آنے کے بعد کہا، اے ام المومنین میرا دل بہت سخت ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے رونا نہیں آتا، کیسے بھی حادثے ہو جائیں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی ہو جائے دل ہی اتنا سخت ہے۔ آج ہمارے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا دل سخت ہو چکا، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اثر، یہ لاک ڈاؤن ابھی گزرا، کیا یہ پریشانی نہیں تھی؟ اور اس کے بعد اتنی پریشانیاں آئی، کیا اتنی پریشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا اس نے ایک اللہ کے ولی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے اللہ کے ولی میں نے سنا ہے کہ آپ اس پورے شہر میں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ اس اللہ کے ولی نے بادشاہ سے کہا، اے وقت کے بادشاہ آج تو تخت پر بیٹھا ہے، تیرے پہلے کون بیٹھا تھا؟ تیرے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا میرا باپ جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بیٹھا تھا۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا اس سے پہلے میرا دادا تھا۔ نسلاً بعد نسلاً اس نے ساری چیزیں سنائی تو وہ اللہ کے ولی نے پوچھا، اے بادشاہ یہ بتا تیرے والد کے انتقال کو کتنا وقت ہوا؟ کہا ابھی چند مہینے گزرے ہیں۔ کس نے دفنایا؟ کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا، اے بادشاہ جب تو نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا اب بھی تجھے نصیحت کی ضرورت ہے؟ اب بھی تجھے نصیحت چاہیے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ جب تیرے باپ کو تو نے دفنایا ہے تجھے بھی تیرے بیٹے دفنائیں گے؟ وقت آنا ہے، مرنا ضرور ہے، اس شان کے ساتھ مرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ موت کو یاد کریں ہمیشہ، جب موت کو یاد کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اس عورت نے آ کر کہا، اے ام المومنین میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کتنے بھی حادثے ہو جائیں مجھے ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا، میں کیا کروں کہ میرا دل نرم ہو جائے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا، اے آنے والی عورت اور کوئی وظیفہ نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف دن میں موت کو یاد کیا کر، یہ سوچا کر کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ جب تو موت کو یاد کرے گی تو موت کو یاد کرنے کے سبب اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ کئی دن کے بعد اس عورت سے پھر ملاقات ہوئی تو ام المومنین نے پوچھا، اے عورت بتا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس عورت نے کہا، پہلے جب آئی تھی تب دل سخت تھا، اب اللہ نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے، اور نرم اس لیے کیا ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک میں موت ہی کو لگاتار یاد کر رہی ہوں۔ یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو
ہر انسان جانتا تو ہے مرنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اگر جانوروں کو معلوم ہو جاتا تو تمہیں گوشت کھانے والا کوئی جانور بھی نہ ملتا، گوشت کھانے لائق کوئی جانور تمہیں نہ ملتا، اس لیے کہ جانور موت سے اتنا ڈر جاتے، اتنا کانپ جاتے کہ ان کے جسم پر گوشت ہی نہیں آتا، وہ پگھل جاتے۔ جب وہ جانور اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں تو پھر ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو ہم ہمیشہ موت کو یاد رکھیں، جب موت کو یاد رکھیں گے گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، اس دنیا سے ہم جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں۔ صاحبو یہی زندگی کامیاب ہے، اگر اس دنیا سے ایمان لے کر چلے گئے کامیاب ہو گئے، اور اگر اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان نہ ملا تو پھر یہاں بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اس دنیا سے ہم جائیں تو ایمان کے ساتھ۔ اور محرم کا چاند دکھتے ہی 10 دن تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جگہ جگہ پروگرامات ہوں گے۔ آپ حضرات اپنے وقت کے لحاظ سے پروگرامات میں شرکت کریں، اور یہاں ہمارے پل کے نیچے کامدار میدان میں بھی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک امام حسین اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ وہاں بھی تقریر کا پروگرام ہوگا جس میں آپ کا یہ خادم بیان کرے گا، آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ اور ہوٹل شباب کے پاس احمدی مسجد میں بھی بیان ہوگا، وہاں بھی آپ کا یہ خادم بیان کرے گا، وہاں کے لوگ وہاں شرکت کریں، یہاں کے لوگ یہاں شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔